ہم اس ویڈیو میں آپ کو لباس کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے کہ لباس کس طرح ہونا چاہیے اور کون سا لباس واجب ہے۔ یہ جو آج کل لباس پہنا جاتا ہے اس پر بھی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ ہماری پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے سبسکرائب اور لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ لباس کی کتنی اقسام ہے۔ لباس 5 طرح کا ہوتا ہے جو ہر عاقل و بالغ کے لیے پہننا حرام ہے، بعض کے لیے حلال اور بعض کے لیے حرام۔ مکروہ مباح جس کا استعمال قابل معافی ہے یعنی اجازت ہے۔ جو کپڑے کسی سے چھین لیے جائیں، لوٹ لیے جائیں، ان کا پہننا ہر عاقل و بالغ کے لیے حرام ہے۔ ریشمی لباس عورتوں کے لیے حلال ہے اور بالغ مرد کے لیے حرام ہے۔ نابالغ لڑکوں کو ریشمی لباس پہننے کے لیے جواز اور عدم جواز کی 2 روایتیں ہیں۔ جہاد میں مجاہدین کے لیے بھی ریشمی لباس پہنانے کے لیے جواز و عدم جواز کی 2 روایتیں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں اس لباس کو مباح لکھا ہے۔ کپڑا اتنا لمبا اور لٹکا کر پہنا جائے جس سے غرور اور تکبر جھلکتا ہو، مکروہ ہے۔ کپڑا سوت اور ریشم سے مل کر بنا ہو، لیکن یہ واضح نہ ہو کہ کپڑے میں سوت اور ریشم کی مقداریں کتنی ہیں، وہ بھی پہننا مکروہ ہے۔ جس لباس کا استعمال قابل معافی ہے یعنی جس کے پہننے کی اجازت ہے وہ لباس ہے جو لوگوں میں معروف ہو اور عام استعمال میں ہو، لہٰذا ایسا لباس پہننا جائے کہ عموماً اہل شہر پہنتے ہیں تاکہ لباس سے بیگانہ پن نہ معلوم ہو۔ عام رواج سے ہٹ کر لباس پہننے والے پر لوگ عموماً انگلیاں اٹھاتے ہیں اور پہننے والے کی برائیاں کرتے ہیں۔ ایسا لباس پہننے والے کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے اور دیکھنے والے کے لیے بھی غیبت کا باعث بنتا ہے۔ واجب لباس کون سا ہے؟ واجب لباس کی 2 اقسام ہیں، ایک حق اللہ، دوسرا حق الناس۔ حق اللہ یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی برہنگی اس طرح سے چھپائے جیسا کہ چھپانے کا حق ہے یا حکم ہے۔ حق الناس سے یہ ہے کہ گرمی، سردی اور اپنی حفاظت کے لیے انسان لباس پہنے۔ اسے لباس کو ترک کرنا حرام ہے، اس کے ترک کرنے میں جان کا خطرہ ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ مستحب لباس۔ مستحب لباس کی 2 اقسام ہیں، ایک حق اللہ، دوسرا حق الناس۔ حق اللہ وہ لباس ہے جو نماز کی جماعتوں، عیدین کے مواقع اور جمعۃ المبارک میں لوگ چادر کی طرح پہنتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر خوبصورت کپڑوں سے اپنے کندھوں کو بھرنا نہ کرے۔ حق الناس یہ ہے کہ عمدہ اور نفیس کپڑے جو مباح ہیں وہ پہنے تاکہ آدمی کی عزت نفس میں کمی نہ آئے۔ ایسے کپڑے پہن کر کسی کو خود سے کمتر نہ جانے۔ امامہ باندھنا۔ امامہ یا پگڑی باندھنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ امامہ باندھتے وقت اس کا ایک سرا دانتوں میں دبا لے پھر سر پر لپیٹے۔ اہل عرب کی وضع قطع کے خلاف لباس پہننا اور اہل عجم کی مانند لباس اختیار کرنا اور ہر 2 طرح سے مکروہ ہے۔ تہبند باندھنا۔ تہبند کا دامن بہت زیادہ لمبا رکھنا مکروہ ہے۔ ابو داؤد نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے تہبند کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہے یا پھر ٹہنوں تک۔ جو تہبند ٹہنوں سے نیچے ہو دوزخ میں جلے گا۔ جو ازار تہبند کو گھسیٹتا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ نماز پڑھتے وقت چادر اوڑھنا۔ نماز پڑھتے وقت چادر کو اتنا تنگ نہ اوڑھیں کہ ہاتھ باہر نکلنے میں دقت ہو، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ صدل یعنی چادر کا درمیانی حصہ سر پر رکھنا اور دونوں پلو گردن سے پھر آ کر پشت پر لٹکا لینا بھی مکروہ ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اگر اندرونی کپڑے زیر جامہ نہ پہنے ہوں اور صرف تہبند باندھا ہو تو بھی ناجائز ہے۔ دونوں زانوں کھڑے کر کے سینے سے لگا کر بیٹھ جائیں اور سرین کے بل بیٹھیں، پھر چادر کو کمر کے پیچھے سے لا کر دونوں گھٹنوں کو اس کے گھیرے میں لے کر باندھا جائے تاکہ کمر کا سہارا ہو جائے۔ ایسی صورت میں برہنہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
لیکن اگر کوئی اور کپڑا تہبند کے نیچے پہن رکھا ہو تو جائز ہے۔ نماز کے دوران منہ کو بالکل لپیٹ لینا اور ناک کو ڈھانپ لینا تلتم کہلاتا ہے۔ یہ عمل مکروہ ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی طرح لباس نہ پہنیں اور عورتوں کو بھی مردوں کی طرح لباس نہیں پہننا چاہیے، یعنی دونوں کے لباس میں مماثلت نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے مرد اور عورتوں پر لعنت بھیجی ہے اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔ نماز میں 2 صورتیں مکروہ ہیں۔ ایک یہ کہ پاؤں کے تلوے اور ایڑیاں اوپر کی طرف اور تلوے زمین سے لگے ہوں اور آدمی ایڑیوں پر بیٹھا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں سرینوں کی نوکوں پر بیٹھا ہو اور پاؤں کتے کی طرح آگے کی طرف پھیلے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھنے کا یہ انداز کتے کی طرح ہے اور اس طرح بیٹھنا منع ہے۔ جس لباس میں اس انسان کا بدن دکھائی دیتا ہو ایسا لباس پہننا مکروہ ہے۔ اگر داستانہ جان بوجھ کر ایسا لباس پہنے جس سے بدن کا ممنوع حصہ چمکتا ہو تو ایسا کرنے والا فاسق ہے۔ ایسا لباس پہن کر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ شریعت میں پاجامہ کو پسند کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ کو نصف لباس قرار دیا ہے اور ایسے مردوں کے لیے موضوع بتایا ہے۔ پاجامہ یا شلوار کے پانچے زیادہ کھلے رکھنا مکروہ ہے۔ تنگ پانچے یا زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہیں۔ اس سے بے پردگی نہیں ہوتی، ستر پوشی اچھی طرح ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ پاجامہ پہننے والی عورتوں کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس وقت فرمائی جب ایک عورت شلوار کے پانچے اٹھا کر بلندی پر چڑھتے ہوئے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس وقت کسی نے عرض کیا کہ یہ عورت پاجامہ پہنے ہوئے ہے۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ پاجامہ پہننے والی عورتوں کو بخش دے۔ بعض احادیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ڈھیلے پاجامہ کو جس کے پانچے پاؤں کے اوپر والا حصہ چھپا دے ناپسند فرمایا ہے۔ کھلے پانچوں والی ڈھیلے یا پاجامے کو مخرفجن کہتے ہیں۔ اس حوالے سے مثل مشہور ہے، سب سے بہتر وہ لباس ہے جو پردہ پوش ہے۔ سفید لباس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کپڑوں کا سب سے اچھا رنگ سفید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے اچھا لباس سفید کپڑے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو سفید کپڑے پہناؤ اور مردوں کو بھی سفید کفن دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید رنگ کے کپڑے پہنو، تمہارے لیے یہ بہترین لباس ہیں، اور سفید کپڑوں کا مردوں کو کفن دو۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سب سے اچھا سرما ہے جو بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا لباس پہننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے اور سبسکرائب اگر نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔